الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، حسب وعدہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے بعد آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخصیت ہے۔ تو آپ کی پوری حیاتی اور زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ہے، کہہ لیجئے کہ ایک عملی نمونہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چند باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ کس طرح آپ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان کی خدمات کا کچھ تذکرہ، اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد امت پر جو ان کے احسانات ہیں۔ لیکن اب چونکہ اس کا موقع نہیں رہا، میں صرف پھر انشاءاللہ کبھی بات کروں گا۔ آج میں صرف ان کا جو خلافت سنبھالنے کے بعد جو انہوں نے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک حکمران کا خطبہ مدینہ کی ریاست کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے سربراہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ خطبہ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع ہے۔ ایک طرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو انتخاب ہے اس کی حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں، دوسری طرف جو معاشرے کے کسی بھی معاشرے کے ہمیشہ اہم اور زندہ مسائل ہوتے ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، ان کا تعین فرما رہے ہیں۔ بحیثیت حکمران کیا کرنا چاہتے ہیں ان ترجیحات کا بھی ذکر فرما دیا۔ قوموں کو اور معاشروں کو جو چیزیں تباہ و برباد کرتی ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا۔ تو یہ مختصر سا جملہ ہے، یہ خطبہ ہے جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ خطبہ، اس کا مختصر سا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر چند باتیں اس پر عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صورتحال ہوئی تو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر جو انصار کی ایک بڑی بیٹھک تھی، ڈیرہ کہہ لیجیے، وہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور آپ نے جب یہ طے ہو گیا کہ اب آپ ہی بیعت لیں گے تو پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کھڑے ہو کے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، فانی قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے، وَلَسْتَ بِخَيْرِكُمْ، حالانکہ میں تم میں سے کوئی بہتر نہیں ہوں۔ عاجزی اور انکساری، عجز و انکساری کا یہی انداز۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں صحیح کام کروں تو میری معاونت کرنا، اور اگر میں غلطی کروں تو پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ فرمایا کہ الصدق امانۃ، لوگوں سچائی امانت ہے، والکذب خیانت،
اور جھوٹ یہ خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ اپنی حکومت کی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنشَاءَ اللَّهُ، تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، حتیٰ کہ میں ظالم سے اس کا حق اس کو دلوا نہ دوں انشاءاللہ۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنشَاءَاللَّهُ، اور تم میں سے جو طاقتور ہے جب تک میں مظلوم کا حق اس سے لے کر اس کے حقدار تک نہ پہنچا دوں وہ کمزور ہے میرے نزدیک انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ قوموں کے عروج و زوال، کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، کہ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ رب العزت ان پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری چیز سماجی حوالے سے یہ فرمائی کہ وَلَا تَشِيءُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، کہ جب کوئی قوم بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس پر مصیبتیں نازل کرنے لگتا ہے، اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، لوگو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قوموا الی صلاتکم، لوگوں اٹھو اور نماز ادا کرو۔ یہ مدینہ کی ریاست کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے حکمران خلیفۃ الرسول جن کا اعزاز ہے، یہ ان کا خطبہ ہے، مختصر اور جامع خطبہ، ہر چیز ہی اس میں انہوں نے بیان فرما دی۔ میں اس خطبے کے بعض نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں جہاں حکمرانوں کے لیے بڑے سبق ہیں وہاں آپ نے عام مسلمانوں کی بھی تربیت فرمائی، اپنی حکومت کی ترجیحات کا بھی ذکر فرمایا، اللہ کے سب سے بڑے فریضے کی طرف بھی توجہ دلائی۔ تو پہلی بات ذرا غور فرمائیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ حکومت کی چاہت رکھتے تھے، بلکہ مستدرک امام حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک موقع پر آپ نے یہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم نہ میں نے کبھی دن کی روشنی میں نہ رات کے اندھیرے میں نہ اعلانیہ نہ چھپ کر کبھی اپنے رب سے حکمرانی کی اور اس منصب کی میں نے کبھی خواہش نہیں کی، اور آج بھی اگر مجھے یہ احساس ہو کہ میری نسبت کوئی دوسرا شخص اس ذمہ داری کو اٹھانے کا زیادہ اہل ہے تو میں یہ ذمہ داری اس کے حوالے کر دوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منصب کے حوالے سے جو ان کی اپروچ ہے، لوگ منصب کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی زندگی کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اور اکثر آپ وہ حدیثیں ملاحظہ فرماتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی منصب کا طلب کرتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں کاروبار کی پروموشن کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، کسی سوشل سٹیٹس کے حصول کے لیے طلب کرتا ہے، اور اس کے پیش نظر لوگوں کے
ملک و ملت کا مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق ایسے بندے سے روٹ جاتی ہے اور اس کو اس منصب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایسا شخص اس منصب کا ہو کے رہ جاتا ہے، عزت اس کو پھر نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا کہ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یؤخرک، اے خلیفۃ الرسول، جب اللہ کے رسول نے آپ کو مقدم کیا ہے، آپ کو آگے رکھا ہے نمازوں میں، نیابت میں، معاملات زندگی میں، مصلے پر کھڑا کرنے میں، تو پھر کون ہے جو آپ کو مؤخر کرے گا؟ تو جو پہلی بات جو آپ کی اس خطبے سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ منصب کے پیچھے بھاگنا، منصب کے لیے خواہش کا اظہار کرنا اگر اس نیت کے ساتھ ہو کہ میں اگر پیچھے ہٹ گیا تو کوئی نااہل آدمی آ کے لوگوں کے مفادات کو متاثر کرے گا، لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرے گا، تو امید ہے کہ اس کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی مدد اور نصرت ہوگی۔ تو ایک تو چیز بحیثیت حکمران آپ کا یہ اسوہ ہمارے لیے، بلکہ حکمران ہی کیا کسی نہ کسی درجے میں ہر شخص ذمہ دار ہے، تو ہر شخص کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، کہ میں تمہارا حکمران تو بنایا گیا ہوں لیکن میرا یہ قطعاً دعویٰ نہیں ہے کہ میں تم میں سے بہتر ہوں، بے شک آپ بہتر ہی تھے، لیکن آپ کو یہی زیبا تھا کہ آپ اس فضیلت کا بالکل اپنی زبان سے اظہار نہ فرمائیں۔ یہی عجز و انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک متقی اور نیک آدمی کے طور پر متعارف کروانے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اے لوگو اپنی ذات کی پاکیزگی خود ہی نہ بیان کرتے رہو، اللہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں اس بدقسمتی سے، اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ اور جو لوگ، میں تو بڑا واضح کہتا ہوں کہ جو لوگ سماجی معاشرتی سطح پر ایک رتبہ رکھتے ہیں، ایک دینی پہچان رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری اور زیادہ ہے۔ وہ اپنی عبادتوں کو، اپنی ظاہری وضاقتہ کو، اپنے علم کو لوگوں کے درمیان مرتبے اور رتبے کی بنیاد بنانے سے اجتناب کریں۔ جو شخص آپ دیکھیں نا، جس طرح ہماری سماجی سطح پر دیکھیں، اگر کسی نے حج کیا ہوا ہو اس کو آپ حاجی صاحب نہ کہیں تو ویسے ہی ناراض ہو جائے گا، بھئی آپ نے حج بیچنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ لوگ اگر کہتے ہیں حاجی صاحب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ لیں، ویسے یہ اشتہار لگانے بھی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، نماز 5 دفعہ فرض ہے۔ ایک آدمی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، آپ تصور کریں کہ وہ تو ایک دن میں 5 دفعہ اللہ کے فریضے کو ادا کر رہا ہے۔ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ شخص زیادہ اللہ کے قریب ہے جس نے ایک دفعہ حج کر لیا اور اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ حاجی صاحب کہلانا، یہ کو بڑی دیالو شخصیت کہلانے کے لیے القابات گڑھنا، مذہبی تقدس کے لیے آپ مذہبی لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، اتنے لمبے لکھے ہوتے ہیں القابات کہ بندہ اس میں سے نام تلاش ہی کرتا رہتا ہے کہ اس میں نام ہے کون سا، حضرت کا نام کیا ہے۔ اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے، اور اگر وہ فہرست پکاری نہ جائے اور لکھی نہ جائے تو حضرت اپنے آپ کو اجنبی سمجھتے ہیں کہ مجھے تو مخاطب ہی نہیں کیا گیا، پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے۔
اس لیے بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں، بڑی صاف باتیں ہیں، ہم اپنے آپ کو خود دھوکے کے اندر ڈالنے والے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مذہبی تقدس کو بنیاد بنانے والے لوگوں کو، چاہے وہ حکمران ہوں، سماجی شخصیات ہوں یا مذہبی شخصیات ہوں، بھائی سمپل نام ہے، اگر حضرت ابو ہریرہ ہم بول سکتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بول سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول سکتے ہیں، دیگر صحابہ کا نام سمپل لے سکتے ہیں، تو آج کسی شخص کو کیا مسئلہ ہے؟ لہٰذا اس مرض سے ہم لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے جو عوام ہے، اور خواص کو تو اس سے نکلنے چاہیے۔ تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ خواص کا بیڑا غرق کرنے میں عوام کا کافی حصہ ہوتا ہے۔ لوگ ایسے چڑھاتے ہیں دوسروں کو کہ اچھے خاصے لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مجھے تمہارا حکمران، تمہارا امیر منتخب کیا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، لیکن میں بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تم میں سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا کہ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، لوگوں اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر میں کچھ برا کروں تو پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ دیکھیے کہ سول سوسائٹی کی تربیت مسلمانوں کا حکمران کر رہا ہے، پہلا خلیفہ، کہ سول سوسائٹی کو کتنا بیدار مغز ہونا چاہیے۔ بس ووٹ دے دیا اور بات ختم ہو گئی، آپ اور میں بری ذمہ ہو گئے۔ اس ووٹ کی جو امانت کی شکل میں ہے اس کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اپنے لوگوں کے ہمیشہ تعاقب میں رہے جن لوگوں کو آپ نے اپنا حکمران بنایا ہے، اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے۔ میں کتنی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ موجودہ حکومت کے بڑے مسائل ہیں، بہت ساری جگہ پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو یکساں نصاب والی انہوں نے بات کی ہے کہ پوری قوم کے تمام بچے ایک ہی نصاب پڑھیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی 6 سے 12ویں تک بطور لازمی مضمون ترجمہ قرآن، یہ 10 تاریخ کو میں بھی لاہور جا رہا ہوں، افتتاحی تقریب ہے، یہ بہت اچھا قدم ہے۔ ہم جو اچھی بات ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو کام غلط ہو رہے ہیں ان کی بالکل ان کی تنقید ہونی چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی تربیت کی کہ تم فارغ نہیں ہو، اگر میں اچھا کام کروں تو تم پر لازم ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کچھ غلط کروں تو تم پر یہ بھی لازم ہے کہ مجھے سیدھا کر دو۔ یہ ویسٹرن سوسائٹی جہاں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ابھر کے ہمارے سامنے آیا ہے، اور سول سوسائٹی کی مضبوطی کی بات ہوتی ہے کہ حکمران لوگوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ عام آدمی اگر وہ جرم کرے تو کوئی اس کو شاید پوچھے بھی نہ، لیکن اگر ان کا حکمران چھوٹی سی بھی بددیانتی کا ارتکاب کرے تو آپ پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ، کہ جب تک وہ استعفیٰ نہ دے دے اور جب تک اس کو منصب سے ہٹا نہ دیا جائے، سارے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تربیت سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ یہ سب سے پہلے اسلامی نظام حکومت کے اندر مدینہ کی ریاست کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حکومتی ریٹ کب تک قائم رہے گی اور اس کی حدود اور اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ چوتھی چیز بڑی قابل توجہ ہے کہ سماجی ڈھانچہ جو ہے اور سماج استحکام کب حاصل کرتا ہے کہ الصدق امانۃ والکذب خیانہ، کہ سچائی امانت ہے۔ جس معاشرے کے اندر سچائی ختم ہو جائے، بس وہ میں کہتا ہوں کہ اگر معاشرے میں ختم ہو جائے تو پھر تو کام ہی ختم ہو گیا، اگر فرد میں ختم ہو جائے تو فرد کی موت ہو گئی۔ ویسے وہ ایک وجود ہے لیکن اخلاقی وجود ختم ہو گیا بندے کا۔ جس آدمی کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو ذرا تصور کریں
کہ ہمارا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا، ہم اس کو بندوں میں بھی شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں پیچھے کتنی مثالیں دے چکا ہوں کہ حالت کفر میں بھی عرب جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے تھے۔ حالت کفر میں بھی وہ سمجھتے تھے کہ اگر لوگوں کو یہی پتہ چل گیا کہ ہم جھوٹ بھی بولا ہے میں نے، تو میری حیثیت کیا رہ جائے گی سوسائٹی کے اندر۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہر بات میں امریکہ اور مغرب پر لعنت بھیجنے والی قوم۔ برنارڈ شاہ کا کوئی کسی جگہ یہ ایک جملہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنی انقلاب آفرین کتاب ہے، اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیرت کے اندر ڈوب جاتا ہوں کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ جس کتاب نے مختصر وقت کے اندر عرب کی دنیا کی تقدیر بدل دی، آج کیا وجہ ہے؟ امریکہ میں کہتا ہے کہ جھوٹ بولو، ملاوٹ کرو، بددیانتی کرو۔ یورپ سے لوگ روزانہ ہمیں ہدایات جاری کرتے ہیں کہ آپ سیدھے رستے پر مت چلیے گا، آپ دیانت کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ کون کہتا ہے ہمیں؟ لوگوں پر لعنت بھیجنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست یہ بات کی کہ لوگوں اگر سماجی اور معاشرتی استحکام تمہیں مقصود ہے تو پھر سمجھ لو کہ الصدق امانۃ والکذب خیانہ، یہ سچائی رہے گی اور دغا بازی سے دوری ہوگی تو پھر یہ ریاست مدینہ کی قائم رہے گی اپنی اصل پر۔ پانچویں چیز یہ فرمائی کہ والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ، کہ تم میں سے جو ضعیف لوگ ہیں میرے نزدیک وہی طاقتور ہیں جب تک ظالم سے اس کا حق لے کے اسے نہ دے دو، اور جو طاقتور سمجھتے ہیں وہ میرے نزدیک کمزور ہیں جب تک مظلوم کا حق ان سے لے کے اس کو لوٹا نہ دوں۔ اگر کسی معاشرے کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جائے تباہ ہو گیا معاشرہ۔ حضرت علی کی طرف یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہتی۔ اور آپ اپنا یہ ہم روتے ہیں کس نے بدلنا ہے اس کو؟ ہم نہیں بدلنا ہے۔ مسئلہ صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ٹھیک ہوں گے تو یہی نظام ٹھیک ہوگا۔ اصل مسئلہ تو ہمارا ہے، جھوٹیاں گواہیاں نہیں چلتی ہمارے ہاں، انصاف بکتا نہیں ہے، مظلوم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عدالتوں کے اندر مر جاتے ہیں، ساری زندگی جو ہے وہ انصاف ہی نہیں ملتا۔ کون اس ظلم اور زیادتی کو بڑھاوا دینے والا ہے؟ نظام کی خرابی بھی ہے، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر سوسائٹی کا، معاشرے کا مجموعی مزاج ہی یہ بن جائے اور ریاست اور لوگ اس حوالے سے کسی بھی طرح کی اصلاح کی طرف قدم اٹھانے سے اجتناب کریں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا معاشرہ مستحکم معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا، زوال ہی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریاست کی ترجیحات ہیں اس کا ذکر فرمایا کہ انصاف قائم کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ میری ترجیحات میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے اگر کوئی جماعت، اگر کوئی گروہ، کوئی قوم جب جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دے گی، موت سے ڈرنے لگے گی، امن کی فاختائیں بزدلی کے نام پر بزدل بنتے ہوئے امن کی فاختیں اور امن کی شمع روشن کرنے کے چکر میں جہاد کا انکار کرے گی تو پھر وہ قوم تیار رہے کہ اللہ رب العزت اللہ ضربہم اللہ بذل، اللہ ایسی قوم کو ضرور ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ اسلام کوئی دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اسلام جہاد کا تصور برائے امن پیش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر لمحہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے تاکہ وہ کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا بھر کے لوگوں کو مارتے رہیں گے،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گر کی بات بتائی. آپ دیکھ لیجئے پچھلی کتنی صدیاں جو ہیں وہ جہاد کے خلاف گزری ہیں. جہاد کے کو ناجائز کہنے والوں نے کس طرح دشمن کے ایجنٹ کا رول ادا کیا ہے. عزت اور ناموس پر مر مٹنے کو کس طرح جدیدیت کے خلاف قرار دیا, روشن خیالی کے خلاف قرار دیا. اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. اصل جو زوال ہے اس کی نشاندہی آپ نے کی کہ غیرت مند قومیں سر کٹانے سے ختم نہیں ہوتی, اس وقت ختم ہوتی ہے جب غیرت ختم ہو جاتی ہے. بات ختم. تو یہی کام کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کی طرف سے عذاب کب آتے ہیں قوموں پر, کب اللہ رب العزت مصیبتیں نازل فرماتا ہے. اس وقت جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور عریانی پھیل جاتی ہے. یہ کلچرل فیسٹیولز کے نام پر جو کچھ اس وقت ہمارے اداروں میں ہو رہا ہے, ملک کے اندر ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اللہ کے عذاب کی صورت میں نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آنی ہے. تو فرمایا کہ وَلَا تَشِيءُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ کہ جب کسی قوم میں فحاشی اور عریانی پھیلتی ہے تو اللہ ان پر وبائیں نازل کرنے لگتا ہے. اس وقت ویسے ہی پوری دنیا وباؤں کی لپیٹ کے اندر ہیں. تو اس کا سادہ اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ سماجی سطح پر اگر ہم نے مصیبتوں سے بچنا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور فحاشی اور عریانی سے انکار کرنا ہوگا. اور یہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور عریانی اس درجے پھیل جاتی ہے تو پھر یہ بات وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصیبتیں ان پر ٹوٹتی ہیں تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ قوم کے اندر سے سچائی تلاشنے کا ملکہ ختم ہو جاتا ہے. سچائی یہ بذات خود ایک بہت بڑا زوال ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غلطی پر سمجھتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص کہ جو اپنے آپ کو غلطی پر ہی نہیں سمجھتا, تو آپ سوچئے کہ جو شخص اپنے آپ کو غلطی پر ہی نہیں سمجھتا اس کی اصلاح کیوں کر ہوگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی کہ پہلے نبیوں کی باتوں میں سے لوگوں تک جو بات محفوظ شکل میں پہنچی ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت کہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتے رہو. حیا سوسائٹی اور معاشرے کی بقا کے لیے لازم ہے, ضروری ہے, اور لوگوں پر لازم ہے کہ وہ حق کی پہچان رکھیں, حق کے ساتھ کھڑے ہوں, منکرات کا انکار کریں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں تم لازمی طور پر, حضرت حذیفہ بن یمان یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں تم لازمی, خدا کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم لازمی نیکی کی دعوت دو گے, برائی سے روکو گے لوگوں کو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر سن لو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں تم پر عذاب بھیجے گا. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعا سنے گا نہیں. اللہ رب العزت تمہاری دعا کو سنے گا نہیں. نیک کام بھی لوگ کرتے رہیں گے لیکن برائی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوگا. صرف نیکی کرنا ہی لازم نہیں, اس کے ساتھ ساتھ برائیوں کا سد باب بھی ضروری ہے. اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ چونکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو اس میں انہوں نے پبلک اویئرنیس جو دی وہ یہ تھی کہ لوگ حکمرانوں کا احتساب کریں. اتنی لوگوں کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے, اتنی جرت ہونی چاہیے. اور یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ بس جس پارٹی کی طرف سے ڈسپلن ایسا بنایا گیا ہے
کہ جس پارٹی کی طرف سے کوئی آدمی کھڑا ہو، خاص طور پر ممبر ہو، تو اس کے بعد تو اس پارٹی کے خلاف بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بات کرے گا تو شو کاز نوٹس ہو جائے گا، پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ لوگ پیش ہوں گے تو ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دے گا، جو دوسرے کی دنیا کے تحفظ کے لیے۔ اب ہماری سیاسی پارٹیوں میں کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے، لیکن حق یہی ہے کہ جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں ہر فورم پر اس کی تائید کریں، اور چاہے کوئی پارٹی ہو، اور جس بات کو آپ غلط سمجھتے ہیں ہر فورم پر اس کی مخالفت کریں، چاہے وہ آپ کی اپنی ہی پارٹی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی سطح پر سکھائی، سوسائٹی کی سطح پر یہ سکھائی، وہ یہ تھی کہ اگر میں ٹھیک کروں تو میری تائید کرنی ہے، اور اگر میں غلط کروں تو پھر تم پر میری مدد اور نصرت لازم نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے مدینہ کے پہلے خلیفہ اور حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے اس خطبے میں ایک ایک بات بتا کے ہمیں رخصت ہوئے۔ یہ خطبہ میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو بھی بار بار پڑھنا چاہیے، اور ہم جیسے لوگوں کو، عوام کو بھی پڑھنا چاہیے، کہ صرف حکمرانوں کے سارے فرائض ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب تک پبلک اویئرنیس نہیں ہوگی، لوگ انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح نہیں دیں گے، لوگ ذاتی مفادات کی بنیاد پر کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ اجتماعی مفادات کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے۔ جب تک یہ سوچ اور فکر پیدا نہیں ہوگی، کون سی تبدیلی کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ خطبہ عوام الناس کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، اور سب کے لیے، دانشوروں کے لیے، سب کے لیے اس میں بہت سارا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔